السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں J-10 کے نئے ورژن کی ایک اور تصویر کے منظر عام پر آنے کی خبر پر بات کریں گے۔ تھائی لینڈ کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، ملیشین نیوی کا ایکسرسائز کے دوران اینٹی شپ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، جرمن نیوی کی ٹائپ 1 to 5 شپ کی کمیشننگ، ساؤتھ کوریا اور UK سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ J-10 ایئر کرافٹ کے مبینہ نئے ورژن کی فلائی کرتے ہوئے ایک اور تصویر منظر عام پر آئی ہے، جس پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ بنیادی طور پر J-10 کا ڈی ورژن نہیں بلکہ چائنیز ایئر فورس کی ایروبیٹکس ڈیمونسٹریشن ٹیم کے لیے تیار کردہ CY ورژن ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے J-10 کے بیس یعنی A ورژن کو چائنیز ایئر فورس کی ایروبیٹکس ٹیم استعمال کر رہی ہے، جس کو J-10AY کہا جاتا ہے۔ جہاں تک مبینہ نئے ورژن کی بات ہے تو اس پر رشین ساختہ انجن ہی استعمال ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے A اور B ورژن میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے مطابق ملیشیا کی نیوی نے آسٹریلیا، امریکہ اور دیگر 20 سے زائد ممالک کی مشترکہ ایکسرسائز رمپیک کے دوران میزائل فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ملیشین نیوی کی ایک کارویٹ نے ایگزاسٹ کا بلاک 2 اینٹی شپ کروز میزائل ٹیسٹ فائر کیا، جس نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ اس کثیر ملکی ایکسرسائز میں 170 سے زائد ایئر کرافٹ، 30 سے زائد ان مینڈ سسٹمز اور 25,000 پرسنل حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایکسرسائز 29 جون سے 4 اگست تک جاری رہے گی۔ دورانیے کے اعتبار سے اس کو دنیا کی سب سے لانگسٹ انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسرسائز کہا جاتا ہے۔ ترکی UK میں شروع ہونے والی ایروسپیس ایکسپو میں اپنے مختلف ہتھیار پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس نمائش میں ترکیہ اپنے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی MMU یا TFX کہے جانے والے انڈر ڈیولپمنٹ طیارے کے موکب اور اس کے سیمولیٹر کے علاوہ ہرکس ٹرینر ایئر کرافٹ اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کو شوکیس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ اپنا مقامی طور پر تیار کردہ ملٹی رول گوکبے ہیلی کاپٹر اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا اور اکسونگا ڈرون کو بھی اس نمائش میں ڈسپلے کرے گا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO کا کہنا تھا کہ اگلے سال ہم اس شو میں اٹک 2 گن شپ ہیلی کاپٹر اور ہرجٹ کو بھی پریزنٹ کریں گے۔ ساؤتھ کوریا نے تقریباً $3 ارب کی لاگت سے 20 مزید F-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے اس ایکوزیشن کی منظوری دیتے ہوئے ان طیاروں کی 2028 میں ڈلیوریز کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کورین آفیشلز نے انڈسکلوز نمبرز میں امریکی کمپنی بوئنگ سے CH-47F چنوک ہیلی کاپٹرز بھی خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر پہلے سے کورین ایئر فورس کے زیر استعمال ڈی ورژنز کو ریپلیس کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن 40 F-35A طیارے ساؤتھ کوریا کو ڈیلیور کر چکی ہے۔ تاہم نئے طیارے بلاک 4 سٹینڈرڈ کے ہوں گے، جن میں اپ گریڈڈ الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹ اور زیادہ پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ جرمن نیوی نے F-1 to 5 کلاس کی چوتھی فریگیٹ اپنے فلیٹ میں کمیشن کر دی ہے۔ F-1 to 5 فریگیٹس کو بنیادی طور پر لو ٹو میڈیم انٹینسٹی میری ٹائم آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 7,200 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی اس فریگیٹ کی لمبائی 149 میٹر اور اس میں 190 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 27 ناٹس ہے۔ ویپنز کی اگر بات کریں تو اس پر 127 ملی میٹر کی مین گن، 2 CRAM سیلف ڈیفنس سسٹمز، 2 27 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول آٹو کینن اور 8 ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز موجود ہوں گے۔ اس سلسلے کی پہلی شپ جون 2019، دوسری جون 2020 اور تیسری مئی 2021 کو جرمن نیوی میں کمیشن کی گئی تھی۔ تھائی لینڈ کے ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں تھائی لینڈ آرمی کے 4th آرمی ریجن کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل زخمی ہو گئے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر میں لیفٹیننٹ جنرل کے علاوہ
2 پائلٹس، 2 ٹیکنیشینز اور 2 مزید اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان تمام آفیشلز کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ان کو اب ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ ہیلی کاپٹر کے انجن میں فنی خرابی بتائی گئی ہے۔ UK نے ملک میں جاری ایروسپیس ایکسپو میں اپنے ٹیمپسٹ نیکسٹ جنریشن طیارے کو نیو کنفیگریشن ماڈل میں انویل کیا ہے۔ ٹیمپسٹ دراصل UK، اٹلی اور سویڈن کے مشترکہ پروجیکٹ کے تحت 6 جنریشن طیارہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ حالیہ دنوں میں جاپان کی اس منصوبے میں شمولیت کے امکان کی اطلاعات سننے کو مل چکی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جاپان اس منصوبے کو جوائن کر چکا ہو اور حالیہ ماڈل جاپان کے FX اور ٹیمپسٹ کے ارلیئر ورژن کا کمبینیشن ہو۔ اس نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ کو متعلقہ ایئر فورسز اپنے فلیٹ میں 2035 میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ یورپین یونین نے یوکرین کے لیے مزید 500 ملین یورو کی ایڈیشنل عسکری امداد دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اس 500 ملین یورو کی لاگت سے یوکرین کے لیے مزید ویپنز خریدے اور ڈیلیور کیے جائیں گے۔ اس امداد کے ساتھ ہی یورپین یونین کی طرف سے یوکرین کو دی جانے والی عسکری امداد کی مالیت 2.5 ارب یورو ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ امداد اس فنڈ کا حصہ ہے جس کے تحت یوکرین کے لیے گزشتہ برس 2021 سے 2027 تک 5.7 ارب یورو کی امداد کی منظوری دی گئی تھی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔